السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے مختصر تعارف ڈسکرپشن رکھنے کی کوشش کریں گے اسرائیل سے متعلق، یہود سے متعلق، مسجد اقصی سے متعلق۔ قرآن اور سنت میں جب ان تینوں باتوں کا ذکر آیا ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے لیے بات ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم ان تینوں سے متعلق بیسک معلومات ہمارے ذہن میں رکھیں، ایک اسکیچ رکھیں ہمارے ذہن میں، تاکہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی والی بات جو دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے اس غلط فہمی کا ہم شکار نہ ہو جائیں، یا غلط علم کا شکار ہم نہ ہو جائیں، یا کوئی تھیوریز جو دنیا کے لوگ سامنے پیش کرتے ہیں ان تھیوریز کے غلط معنی کا شکار ہم نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے ورڈ اسرائیل آخر یہ کیوں وجود میں آیا، اور آج جو ایک کنٹری ہے اسرائیل، یہ آخر اپنے آپ کو اپنی اس کنٹری کا نام اسرائیل کیوں کہتے ہیں۔ بیسک بات یاد رکھیے، اللہ عز و جل کے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے جنریشن میں کوئی نبی نہیں آئے، صرف ایک نبی آئے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو عرب کی طرف بھیجے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے سلسلے میں کئی نبی بھیجے گئے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، تو اسرائیل در اصل میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ بنی اسرائیل کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ گویا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری نبی ہیں، ان کی جنریشن یہ سب کے سب بنی اسرائیل ہیں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے۔ تو لہذا اسرائیل در اصل میں یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو لفظ اسرائیل لے کر اگر آپ گالی دیتے ہیں تو وہ گالی یعقوب علیہ السلام کو دینے کے مترادف ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو نام رکھا ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلے میں ہونے کی نسبت سے نام رکھا ہے۔ یا اگر آپ بد دعا کرتے ہیں کبھی اسرائیل کا نام لے کر تو انٹینشن کلیئر ہونا چاہیے اس ملک پر، اس ملک کے کفار اور یہود پر، یا یعقوب علیہ السلام پر، نیت واضح ہونی چاہیے۔ اس لیے بیسک علم ہونا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے مسلمان ہونے کے ناطے۔ دوسری بات، بنی اسرائیل، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں جو لوگ ہیں وہ سب بنی اسرائیل ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلت لکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل اپنی وہ نعمتیں یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی، ہم نے تمہیں سارے عالمین پر فضیلت دی۔ اب یہی بنی اسرائیل یہود ہیں۔ یہ یہود کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں مختلف رائے علماء کرام کی ہے۔ آئیڈیا ہونے کے لیے دو باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلا بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہوذا تھا، علماء کرام نے کہا وہ بعد میں یہوذا ہوتے ہوتے زال ہٹ کر دا، یہودا، اس طریقے سے انہوں نے کہہ لیا، ان کی نسبت سے وہ لوگ کہتے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ہدانا، یعنی وہ لوگ یہود جو گناہ کرتے تھے، غلطی کرتے تھے، پھر توبہ کر کے پلٹ کر آتے تھے نیکی کی طرف اللہ کے عذاب دیکھ کر، اس نسبت سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو یہودا کہہ لیا۔ بہرحال یہود کے بارے میں یہ دو رائے ہیں، اس کے علاوہ مزید اور بھی رائے ہیں، لیکن آئیڈیا ہونے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ تیسری بات، مسجد الاقصی، قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا۔ دیکھیے بنی اسرائیل قرآن مجید میں ان کے نام سے سورت بھی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی بیٹے یعنی ان کی اولاد۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ اللہ عز و جل وہ ذات پاک ہے جو لے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ قرآن مجید میں مسجد اقصی کا ذکر ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ مسجد اقصی کو کس نے تعمیر کیا؟ علماء کرام کے قریب راجح رائے، یعنی سب سے اوتھینٹک رائے، تاریخ کو، علم کو، تورات اور قرآن مجید اور سنت کا علم اور تحقیق کے بعد علماء کرام کے قریب راجح بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور مسجد اقصی کے نیچے سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ سپر پاورز دیے تھے اس کے نیچے دفن کر دیے گئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے علماء کرام کے قریب تعمیر نہیں کی، بنیاد نہیں رکھی، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے جس کا لقب اسرائیل ہے انہوں نے رکھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا ہوگا، اس بات کا اقرار علماء کرام کرتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ مسجد اقصی کے نیچے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا وہ علم مدفون ہے، اگر وہ مل جائے تو یہود دنیا کے سپر پاور بن جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے واضح کہہ دیا ایسی طاقت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی ہے، نہ ان سے پہلے کسی کو دی گئی تھی، نہ ان کے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ وہ خزانہ، وہ علم کسی کو مل بھی گیا، پاور اللہ عز و جل کی طرف سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ طاقت کسی کو نہیں دینے والا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، علماء اکرام کے قریب راجح بات یہ ہے کہ انہوں نے مسجد اقصی کی بنیادیں رکھی، اور وہیں پر ان کو نبوت عطا کی گئی، اور وہیں سے ان کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا،
اور جو لوگ ان پر ایمان لے کر آتے تھے وہ وقت کے مسلمان تھے. جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ وقت کے مسلمان ہیں, جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ وقت کے مسلمان ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ مسلمان ہیں. تو جو یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے وہ وقت کے مسلمان تھے یعنی یہود, اور وہ فلسطین ہی میں مسجد اقصیٰ تھی, یہیں پر ان کا جنریشن آگے بڑھا, یہیں سے بنی اسرائیل آگے بڑھی. اب یہ کہہ دینا کہ یہود کے حصہ ہے مسجد اقصیٰ, یہود کا حق ہے یروشلم پہ, یہود کا حق ہے اسرائیل پہ, تو یہ بات غلط ہے. مسلمان جو تھے انہی کو اللہ عز و جل نے وہ دیا, اور جو مسلم نبی ہیں انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی. اب جو گمراہ ہو گئے بعد میں, یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام کا مذہب چھوڑ دیے, یہود بن گئے, انبیاء کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا اور تورات کی باتیں بدل دی, انہوں نے اپنے آپ کو یہود کہنا شروع کر لیا. تو یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا فلسطین سے. اب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے. ایک بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعہ آپ نے سورہ یوسف میں پڑھا ہوگا. پھر ان کو وہاں سے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا, وہاں سے آپ مصر چلے گئے تھے, ایجپٹ. پھر زندگی آگے بڑھتی گئی, آپ ایجپٹ کے فائنانس منسٹر بنے, گورنر بنے. اور پھر معاملہ آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے والد, ان کے والدہ اور ان کے جتنے بھائی تھے فلسطین سے ہجرت کر کے آ کے یعقوب یوسف علیہ السلام سے ایجپٹ مصر میں ملے اور وہیں پر دوبارہ بس گئے. یعنی بنی اسرائیل کا ایک حصہ جو فلسطین میں تھا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہی وہ مصر کو تشریف لے آئے. مصر میں جو سو ان کی زندگی بسر ہونا شروع ہو گئی. اور جب مصر پہنچے تو ادھر فلسطین میں بھی اور مصر میں بھی جب یہ لوگ داخلہ لے لیے, وقت کے مسلمان اسرائیل جو لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا ان کے ساتھ, تو یہاں پر ان کا سلسلہ بڑھتا گیا, حتیٰ کہ مصر ہی میں لوگ آگے بڑھتے گئے, وقت بیتتا گیا, سال بڑھتے گئے, یہاں تک کہ ان کے اوپر ایک بادشاہ آ گیا جس کا نام تھا فرعون. قرآن میں مختلف مقامات پر آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ فرعون جب ان کے اوپر ظلم کرنے لگا, زیادتی کرنے لگا, انہی میں سے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اٹھایا, اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو دعوت دلائی, لیکن فرعون ان کی بات نہیں مانا. اللہ عز و جل کی آزمائشیں آتی گئی, یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو جو وقت کے مسلمان تھے, کفر کرنے کے بعد اپنے آپ کو یہود کہہ لیے, اللہ کا بیٹا کہہ لیے, اللہ کے محبوب پسندیدہ کہہ لیے, وہ سب الگ باتیں ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی, فرعون کو غرق کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں جب یہود کی ملاقات ہوئی تو کہا تھا چونکہ 10 محرم کو ہمیں فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی گئی تھی, اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. اور اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کا دور جو گزرا, جہاں پر فلسطین میں آپ تھے اور آپ نے الحمدللہ وہاں پر ایسی حکومت کی اور ایسی طاقت اللہ عز و جل نے آپ کو نوازی کہ آپ سے پہلے کسی کو نہیں اور آپ کے بعد کسی کو نہیں. تو بنی اسرائیل جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے سلسلے سے آئے, سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت ہی عمدہ زندگی اور طاقت والی زندگی جو سو فلسطین میں آلریڈی گزار چکے تھے. اور یہی قوم کو جب اللہ عز و جل نے یہود کو بچا لیا, بنی اسرائیل کو بچا لیا, کس سے؟ فرعون اور اس کے جو سو ظلم و ستم سے. اب اس کے بعد اللہ کی نعمتیں ملی تو یہ قوم کا مزاج ناشکری کا, کفر کا ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اب اللہ کو ڈائریکٹ ہمیں دکھا دو, اب اللہ سے کہہ دو کہ عذاب ہم پر بھیج دے, ذرا بتا دے عذاب کیا چیز ہے. اب یہ کہنے لگے کہ موسیٰ اللہ سے کہو کہ ہمارے پاس آسمان سے جو کھانا آ رہا ہے وہ کھانا ختم کر دے, من و سلوا, پیاز, لہسن, زمین کی یہ چیزیں دے. پھر کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ دو کوئی کتاب ہم پر نازل کرے. طرح طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے, اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیتے. اب آئیے اصل بات پر. بقرہ, سورہ بقرہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا, سورہ نمبر 2. اللہ کے حکم میں ان کی طرف یہ آیا تھا, بنی اسرائیل کی طرف, کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے کہ ان سے کہو کہ اللہ کے لیے گائے قربان کریں. بقرہ, گائے, کاؤ, گائے قربان کریں. تو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بعد 40 راتوں کے لیے تورات لینے کے لیے طور سینین پر گئے تھے, طور پہاڑ کے آس پاس جب آپ کو تورات عطا کی گئی, تو یہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام آنے میں وقت ہو گیا, 40 رات کا وقت ہو گیا, انہی دنوں میں ہارون علیہ السلام ان کے پاس موجود تھے, گائے کے بچے کی پوجا کرنا شروع کر دیے. تو یہود وہ ہیں جو دنیا میں سب سے پہلے گائے کے پجاری ہیں, گائے کی پوجا کرنے والے سب سے پہلے یہود ہیں. گائے کی پوجا کرنا شروع کر دیے, اللہ کو راز دکھا دو بتائے, اللہ سے کہنے لگے کہ من و سلوا نہیں, اب زمین سے کھانا ہمیں دے دو. ناشکری کرنے لگے, کفر کرنے لگے, انبیاء کو قتل کر دیا, اور پھر توبہ کرتے, پھر راستے پر آتے, پھر توبہ کرتے, پھر راستے پر آتے. اس وجہ سے بھی اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں. پھر جب فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دے دی گئی, طرح طرح کا ڈیمانڈ قوم کرنے لگی, ہنسی مذاق اڑانے لگی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب گائے کاٹنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا اتتخذون ہزوا, موسیٰ علیہ السلام کیا مذاق کی بات کر رہے ہیں, گائے کو کاٹ دیں جس کو ہم جو سو پوجا کرتے ہیں. اس طریقے کی باتیں کی. وقت بیتتا گیا, ظلم و ستم ان کے اوپر زمانے کا تھا, اللہ نے جو سو انہیں نعمتیں دی, انہیں معاف کر دیا, درگزر کر دیا, حتیٰ کہ وقت اب آ گیا بیت المقدس فلسطین میں دوبارہ داخلہ ہونے کا. اب سمجھ لیجیے یہود فلسطین میں داخلہ کیوں چاہتے ہیں, کیا انہیں پہلے دیا گیا تھا, کیا وہ کبھی وہاں رہیں گے, کیا کبھی انہیں وہاں سے نکالا جائے گا, یہ ساری باتیں آپ کو آئیڈیا کے لیے قرآن مجید کی چند آیتیں پیش کی جاتی ہیں.
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں بھیجی ہے. انبیاء کی کثرت تمہاری جنریشن میں سے آئی, تمہارے گھروں سے انبیاء کی کثرت اٹھی, اور تمہیں اللہ نے بادشاہ بنا دیا, اور تمہیں وہ دیا جو عالمین میں کسی کو نہیں دیا. اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اب راحت کے دن آ رہے ہیں, چلو داخل ہو جاؤ اس مبارک زمین پر. کس سے کہا؟ بنی اسرائیل سے, جو یہود ہیں, جو وقت کے مسلمان تھے, ان سے کہا داخل ہو جاؤ اس زمین پر. کون سی زمین ہے وہ؟ بیت المقدس, بیت المقدس جسے کہیے. داخل ہو جاؤ اس زمین پر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے فلسطین کے اندر داخلہ لے لو. اور جب قوم سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے چلو جائیں گے اندر, تو قوم نے کیا جواب دیا؟ یہود آج کہہ رہے ہیں فلسطین ہمارا ہے, بیت المقدس ہمارا ہے. ظالموں, تم کو تو موسیٰ علیہ السلام کہتے چلو فلسطین میں داخلہ لے لیں گے, تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے کہا کہ ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام, وہاں تو خداور قوم رہتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا داخل ہو جاؤ, اللہ تمہیں فتح دے گا, اللہ تمہیں کامیابی دے گا, اللہ تم کو حاوی کر دے گا ان کے اوپر. قوم بھاگ جائے گی وہاں سے جب تم داخلہ لے گے. تو قوم نے کہا ہم نہیں داخلہ لیں گے جب تک کہ وہ قوم وہاں سے نہیں نکلے گی. تو انہی بنی اسرائیل میں سے دو لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے, انہوں نے کہا ارے حملہ کر دو, اللہ کی مدد ضرور آئے گی, ہم کامیاب ہو جائیں گے, فلسطین ہمیں مل جائے گا, وہ مبارک زمین بیت المقدس اللہ ہمارے قبضے میں کر دے گا. تو اس وقت یہود نے کیا کہا؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 21 سے 26 تک پڑھیے. یہود نے کہا موسیٰ ہم نہیں آئیں گے, تم جاؤ, تمہارا رب اللہ جائے لڑو. اور یہ جو دونوں کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں, یہ دونوں کو بھی لے جاؤ لڑنے. ہم تو نہیں داخلہ لیں گے فلسطین کے اندر, بیت المقدس کے اندر, جب تک کہ وہاں سے وہ لوگ نہیں نکل جائیں گے, ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہے یہود جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا وقت کے مسلمانوں آؤ فلسطین میں داخلہ لے لو, تو کہے تھے اللہ کا حکم تھا داخلہ لو. جب اللہ نے کہا داخلہ لو, اس وقت انہوں نے کہا ہم داخلہ نہیں لینے والے. انہوں نے داخلہ لینے سے انکار کر دیا تھا. اب جو بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ داخلہ لیے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ, وہی سچے مسلمان ہیں. تو گویا فلسطین میں جو داخلہ لیے وہ وقت کے مسلمان لیے. پیغمبروں کو قتل کرنے والے یہود, موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے یہود, گائے کی پوجا کرنے والے یہود, من و سلوا نہیں ہونا کہنے والے یہود, اللہ کو آنکھوں سے دکھاؤ کہنے والے یہود, یہ بیت المقدس میں داخلہ نہیں لیے. بعد میں جب مسلمان پاورفل ہو گئے تب یہ لوگ بھی بیت المقدس میں داخلہ لے لیے اور وہیں سے فتنہ پروری شروع کی. تو اب کیا ہو گیا؟ جب کہا فلسطین میں بیت المقدس میں داخلہ نہیں لیتے, اس قوم سے ڈر کے جو قوم پہلے سے وہاں پر تھی, تو اللہ عز و جل کے حکم کا انکار کرنے پر اللہ نے کہا اب تو تم بیت المقدس میں داخلہ نہیں لے سکو گے. اب لعنت ہی ان کے اوپر کر دی گئی کہ 40 سال تک بیت المقدس فلسطین میں داخلہ نہیں لے سکے, اس عذاب کی شکل میں جو اللہ کی نافرمانی کی تھی. 40 سال تک گلی گلی بھٹکتے رہے لیکن کبھی فلسطین کو نہیں آئے. لیکن 40 سال کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, انہی میں سے نیک لوگ اٹھے جس کے ذریعے اللہ عز و جل نے دوبارہ بنی اسرائیل کو طاقت اور تقویت دی, اور وہ لے کر انہیں فلسطین کے اندر داخلہ لے گیا. مسلمان جو وقت کے تھے وہ ان نافرمانوں کو لے کر ایمان کی دعوت دیتے ہوئے, اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فلسطین کے اندر داخلہ لیے, اور وہاں پر ان کی زندگی دوبارہ شروع کی گئی. گویا مسلمان ایمان والے اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی, دوبارہ اس میں داخلہ لینے والے موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کے بعد بھی ایمان والے تھے. یہ نافرمان جس کا ذکر کر رہا ہے یہود, اور جو بنی اسرائیل میں سے نافرمان نکلے یہود اپنے آپ کو کہنے والے, ان کو ہمت بھی نہیں تھی داخلہ لینے کی. مسلمانوں نے, ایمان والوں نے انہیں داخلہ لے کر فلسطین میں جگہ دی. اور جب داخلہ لینے کے لیے فلسطین میں ان سے کہا گیا کہ اللہ سے رجوع کرتے ہوئے داخلہ لو, اللہ سے توبہ کرتے ہوئے داخلہ لو, تو ظالم قوم داخلہ لے رہی تھی لیکن اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے ہوئے داخلہ لے رہی تھی. تو گویا حقیقی طور پر فلسطین, مسجد اقصی, بیت المقدس, یہ جو علاقہ ہے یہ ایمان والے لوگوں کے ذریعے تعمیر کیا گیا. ایمان والے لوگ ہی وہاں بسے. یہ یہود ڈرتے ہوئے, نافرمانی کرتے ہوئے, اللہ عز و جل کے عذاب سے دھتکارے ہوئے نہیں آ سکے 40 سال تک, لیکن پھر موقع پڑا تو آئے اور اپنے پر کھول کر وہاں پر ظلم و ستم, زیادتی, نافرمانی دوبارہ کرنے لگے. اب پھر جب فلسطین میں ان کی دوبارہ زندگی شروع ہوئی تو بعد کے دور کے بادشاہ آتے گئے, اور اس کے بعد ظلم و ستم ان پر بڑھتا چلا گیا. نافرمانی آ رہی تھی, اللہ کا عذاب آ رہا تھا, حتیٰ کہ یہود کو نکال دیا گیا بیت المقدس سے. ایمان والے جو تھے وہیں ٹکے رہے. بعد میں بڑے دوسرے بادشاہ آئے تو یہود کو نکال دیے. یہاں تک کہ یہود جب نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وقت میں جا کر مدینہ میں تھوڑے بس گئے, مکہ میں تھوڑے بس گئے. پھر اس کے بعد وقت بڑھتا گیا, اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے. اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور دنیا کے سامنے آخری پیغمبر بھیج دیے گئے, تو یہود کئی انبیاء کرام کو دیکھ چکے تھے, ان کے سلسلے مرتے گئے, ان کو پتا تھا کئی نبی آئے. بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں جو کثرت انبیاء کرام کی آئی, انہی میں سے جنریشن بڑھتی چلی گئی. وہ 12 بیٹوں میں سے یعقوب علیہ السلام کے. حتیٰ کہ یہود کو پتا تھا تورات اور انجیل میں کہ آخری پیغمبر آنے والے. یہود مانتے تھے, ایمان لاتے تھے, آخری پیغمبر آنے والے, انکار نہیں کرتے تھے. لیکن سمجھتے یہ تھے جس طرح یعقوب علیہ السلام کے سلسلے سے ہی انبیاء کی کثرت آئی, وہ آخری نبی بھی یعقوب علیہ السلام کے سلسلے سے آنے والے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے شاید بنی اسرائیلی سے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام, ان کے سلسلے سے اللہ عز و جل نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا عرب کی طرف. اب ہوا یہ, یہود
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیے، کفر کیے، اس بنا پر کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل سے آخری نبی آنے والے تھے، عرب سے آخری نبی آئے، ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کے لوگوں کو وہ لوگ کمزور طبقے کا سمجھتے تھے، ان کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا حلال سمجھتے تھے، عرب کے لوگوں میں جنگیں لڑایا کرتے تھے، فتنہ زمین پر مچایا کرتے تھے، جس کی بنا پر وہ عرب سے آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل ہو یا قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہو، سب کے سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی ماننا ہے۔ اب جو یہود اسلام قبول کر لیے وہ مسلمان بن گئے، اور جو اسلام قبول نہیں کرے وہ یہود ہیں، وہ کافر ہیں، وہ نصرانہ ہیں، کرسچنز وہ کافر ہیں، وہ منافقین ہیں، وہ کافر ہیں۔ جو ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مسلمان ہے، جو ایمان نہیں لائے وہ کافر ہیں، وہ اپنے کفر میں رہے۔ لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا، مسلمانوں کو جو دین دیا گیا، وہ دین ہمارے ساتھ ہے۔ اب پھر وہی نافرمانی چلتی گئی فلسطین میں رہ کر، حتیٰ کہ پھر دور ایسا آ گیا کہ لیٹسٹ زمانے میں آپ دیکھیں گے، ہٹلر کا زمانہ بھی یہود دیکھ لیے، جہاں پر گیس چیمبر میں ڈال کر انہیں جلا دیا گیا تھا۔ ہٹلر کو کہیے بھائی کہ عرب جلائے یا مسلمان جلائے، یہاں بات عرب یا یہود کی نہیں ہے، یہاں بات ہے یہود اور ایمان والوں کی۔ عرب میں تو یہود بھی تھے، مدینے میں نہیں تھے کیا یہود؟ بات ہے جو ایمان والے ہیں وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے، اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جو ایمان والے تھے وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ داخل ہوئے، جو ایمان میں کمزور تھے، نافرمان تھے اللہ کے، وہ یہود کہنے لگے ہم نہیں داخلہ دیں گے، عذاب کی شکل میں 40 سال تک دور رہے، بیت المقدس میں داخلہ نہیں لے سکے۔ آج بھی جو ایمان والے ہیں بیت المقدس میں ہیں، فلسطین کے اندر ہے، وہاں مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں، قبلہ کیونکہ چینج کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض کی گئی، کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سال کے بعد، جب آپ مدینے میں مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہی کی حالت میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، چینج کر کے کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ کر دیا گیا۔ تو گویا آج ہمارا قبلہ وہ نہیں ہے، لیکن قبلہ اول ہے بیت المقدس۔ 3 مسجدوں کو سفر کرنا جائز ہے، بیت المقدس، مسجد حرام خانہ کعبہ اور مسجد نبوی مدینہ کے اندر۔ سب سے زیادہ فضیلت نماز کا اجر و ثواب مسجد حرام خانہ کعبہ کا ہے، اس کے بعد مسجد نبوی کا، اس کے بعد بیت المقدس کا۔ ان تینوں مسجدوں کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جو اپنی طاقت کے مطابق کریں گے۔ بادشاہ ہیں، وقت کے ہیں، سعودی عرب کے ہیں، قطر کے ہیں، بحرین کے ہیں، ترکی ہیں، فلاں ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے وہ نبھا لیں گے۔ کوئی اگر ذمہ داری نہیں نبھاتا تو آپ کو اختیار نہیں ہے، دیکھو سعودی عرب نہیں کرتا، دیکھو ترکی نہیں کرتا، دیکھو فلاں نہیں کرتا۔ ان کا جواب یہ دیں گے، آپ کا جواب آپ دیں۔ آج جو فلسطین کے اندر مسلمان ہیں ان کا جواب وہ دیں گے۔ ہمارا کام یہ ہے ممکن حد تک پولیٹیکل پریشر، ممکن حد تک جو قانون میں دائرے میں رہتے ہوئے ہم کام کر سکتے ہیں کریں، اللہ سے دعا کریں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے دین پر جمے رہیں۔ فلسطین کے اگر آج لوگ دین کو چھوڑ دیں گے، جو یہود نے چھوڑا، درگاہ راندہ ہو گئے، در در پھرتے رہے، اور ظلم و ستم سے وہی فلسطینی مسلمانوں کو کستے 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 فلسطین قبضہ کر کر 90% فلسطین قبضہ کر لیے، جہاں داخلہ بھی نہیں لینا چاہتے تھے اللہ کے حکم سے، 40 سال پھرتے رہے، اور وہاں سے جب نکال دیے گئے تو زبردستی قبضہ کر کے اسرائیل ڈکلیئر کر دیا، یعقوب علیہ السلام کا نام، کیونکہ بنی اسرائیل ہے، فلسطین کو چھوٹی سی پٹی بنا کر، اسٹرپ بنا کر چھوڑ دیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا میں کہا جاتا ہے غازہ اسٹرپ، چھوٹی سی پٹی غازہ ہی آج فلسطین بن کر رہ گئی، جس میں جیروسلم بھی ہے اور جیروسلم میں مسجد اقصیٰ ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جیروسلم کو بھی قبضے میں لے لیں، کیونکہ اسرائیل، یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تھی، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہاں برکتیں خوب لوٹے تھے، دوبارہ یہاں پر قبضہ کر لیں گے نیوکلیر پاور کے ذریعے، امریکہ سے ڈرا کر، فلاں سے ڈرا کر، تاکہ دوسرے مسلم ممالک امریکہ کا نام سن کر دور ہٹ جائیں۔ یہ سب ان کی چال بازیاں ہیں۔ اللہ کے دین پر جمے رہو مسلمانوں۔ مسجد اقصیٰ آج بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، سجدہ ہمارا ہو رہا ہے وہاں پر، اہدنا الصراط المستقیم وہاں پڑھی جاتی ہے۔ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دین پر جمے رہیے۔ وقت تو قیامت سے پہلے ایسا بھی آئے گا عزیز دوستوں کہ کعبۃ اللہ کی اینٹ اینٹ نکال دے گا حبشی آدمی آ کر۔ کیوں؟ حرم کے مکے کے رہنے والے لوگوں میں بھی علامہ شیخ عثیمین نے کہا اس حدیث کی بنا پر نافرمانی آ جائے گی۔ جب نافرمانی آ جائے گی اللہ ایسے ظالموں کو مسلط کر دے گا جو کعبے کو بھی توڑ دیں گے۔ آج مسلمانوں میں اگر وہاں کی نافرمانی آ گئی تو تم پر مسلط کیے جا رہے لوگ۔ اللہ سے دعا کریے، ایمان پر جمے رہیے۔ فلسطین، مسجد اقصیٰ، برموڈا ٹرائنگل، دجال، سلیمان علیہ السلام، یہود، جوس دنیا کو کنٹرول کریں گے، فلاں فلاں تھیوریز آتے چلے جا رہے ہیں، لوگ جو سو دیوانے ہو جا رہے ہیں، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا۔ ارے کیا ہو جاتا؟ دین سیکھو، دین پہ عمل کرو۔ مسجد حرم بھی توڑ دی جانے والی، خانہ کعبہ بھی توڑ دیا جانے والا ہے قیامت سے پہلے۔ مسجد اقصیٰ تمہارے پاس رہے تمہارا ایمان سلامت رہنا، مسجد اقصیٰ تمہارے پاس نہ رہے تمہارا ایمان سلامت رہنا۔ خانہ کعبہ سلامت ہے تمہارا ایمان سلامت رہنا، خانہ کعبہ قیامت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توڑ دیا جائے گا، تب بھی تمہارا ایمان سلامت رہنا۔ یہ بنیادی چیزیں ہماری ہے، ایمان سلامت رہے گا، اللہ مساجد عطا کرے گا، عزت عطا کرے گا، بادشاہ عطا کرے گا، جیسے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا۔ زمانے آنے والے ہیں، عظیم ترین زمانہ آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال اور یہود جو زمین پر آج فتنہ مچا رہے ہیں آگے بھی مچائیں گے، ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ لدھ، گوگل پر ٹائپ کر کے دیکھ لیجئے، لدھ مقام پر
دجال کو قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام گھل جائے گا جیسے نمک گھل جاتا ہے پانی میں. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال, یہ یہود آج اسرائیل کا ملٹری بیس ہے لد, مسجد اقصیٰ کے بہت قریب ہے لد, مسجد اقصیٰ کے قریب ہی قتل کر دیا جائے گا دجال کو. اور یہود کو جو لڑنے آئیں گے, دوبارہ مسجد اقصیٰ الحمدللہ فتح ہوگی, مسلمان وہاں پر قائم ہوں گے. کس کے زمانے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, جو قیامت سے پہلے آنے والا ہے. پریشان مت ہوئیے, اپنے ایمان کی فکر کیجیے. آپ کے ایمان کی فکر کرنا ہی آپ کے لیے بات آسانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام تر خوشیاں عطا کرے گا, مساجد بھی آپ کے کنٹرول میں رکھے گا. عیسیٰ علیہ السلام اور وقت کے مسلمان اپنی ایمان کی فکر کیے, دجال کو بھی ختم کریں گے, مسجد اقصیٰ بھی قبضے میں آئے گی. عزیز دوستو, گمراہ کن باتوں میں, تھیوریز میں, یوٹیوب کے ویڈیوز میں, دجال میں, فلاں میں, یہ چیزوں میں, وہ چیزوں میں, جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, خالی تھیوریز لوگ بنا کر, برموڈا ٹرائنگل ایسا ہو گیا, دیکھو دبئی میں کمان ہو گئی, دیکھو ایک آنکھ سعودی عرب کے پولیس کے ڈریس پہ آ گئی, دیکھو فلاں ہو گیا, دجال داخل ہو جائے گا. من گھڑت باتوں کو چھوڑی یارو, ایمان کی فکر کرو. دل میں ایمان کتنا ہے یہ فکر کرو, دل میں قرآن کتنی فکر کرو, دل میں سنت پہ عمل کتنا یہ دیکھو, دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی یہ دیکھو. طاقت تمہاری ہوگی جیسے اللہ عز و جل پہلے کے ایمان والوں کو طاقت دیا تھا. گمراہی کا شکار مت دیجیے. یہ بات آپ کے سامنے ویڈیو میں علماء کرام کے فتاووں کی روشنی میں, قرآن اور سنت کی روشنی میں جو علماء کرام نے بات کی ہے, چیدہ چیدہ باتیں رکھی گئی. اسرائیل کیا ہے, یہود کیا ہے, بیت المقدس کیا ہے, بنی اسرائیل کیا ہے, قیامت سے پہلے کیا ہونے والا ہے, یہ باتیں رہنے کی کوشش کی گئی. اللہ عز و جل ہم تمام کے لیے رہنمائی عطا کرے زندگی کے تمام امور میں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.